اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہمارے جو معزز مہمان موجود ہیں کاشف شیخ صاحب ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں آپ پاکستان باڈی بلڈنگ ایسوسی ایشن۔ کاشف شیخ صاحب ویلکم کرتے ہیں اپنے مارننگ شو میں، آپ کو کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، شکریہ بہت بہت۔ فٹنس پر آج ہم بات کریں گے، خاص طور پہ ہمارے وہ نوجوان جو کہ باڈی بلڈنگ کا شوق رکھتے ہیں، اس طرف آنا چاہتے ہیں، پھر ویٹ لفٹنگ اور یہ باڈی بلڈنگ میں پاکستان کہاں پہ کھڑا ہے، اس تمام تر صورتحال پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہمارے نوجوان بچے لڑکے ظاہر ہے جب ٹین ایج پہ پہنچتے ہیں تو ان کو خیال آتا ہے کہ انہوں نے جم جوائن کرنا ہے، باڈی بنانی ہے، اپنی فٹنس کو برقرار رکھنا ہے، تو کیا کہتے ہیں اسے سکس پیک، ہاں، تو کیا کرنا چاہیے ایسے نوجوانوں کو ٹین ایج میں انٹر ہوتے ہی؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ پاکستان کے اندر جو باڈی بلڈنگ کہاں ہے اور ویٹ لفٹنگ کا کیا، پہلے میں اس کو ڈیفائن کرنا چاہوں گا۔ پلیز۔ باڈی بلڈنگ تن سازی کو کہا جاتا ہے، جو کہ سٹیج کے اوپر تن سازی کی جاتی ہے، شو پوزنگز ہوتی ہے، اس کو ہم باڈی بلڈنگ کہتے ہیں۔ اور جو ویٹ لفٹنگ ہے وہ صرف ویٹ اٹھانا ہے، وزن کو بلڈ کرنا، زیادہ زیادہ لفٹ کر کے دکھانا۔ اس کی فیڈریشن بھی اور اس کی جو کمپٹیشنز وہ الگ ہوتے ہیں، الگ الگ ہیں، ہاں، باڈی بلڈنگ کے ساتھ وہ نہیں ہیں، دونوں الگ ہیں۔ تن سازی اور ویٹ لفٹنگ دونوں میں فرق ہے جی۔ اور جہاں رہی بات کہ پاکستان کے اندر باڈی بلڈنگ کہاں ہے، تو باڈی بلڈنگ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ پورے ورلڈ کے اندر جو ہر ایکٹریسز سے لے کے اور عام انسان ہے، جو کہ بزنس مین کو لے لیں آپ، کوئی بھی دنیا کے اندر اگر وہ سینس رکھتا ہے اپنے آپ کو لے کر، اپنی صحت کو لے کر، اپنی زندگی کو لے کر، اور وہ لازمی ایکسرسائز کرتا ہے تو وہ باڈی بلڈنگ میں ہی آتا ہے۔ باڈی بلڈنگ کے اندر سکس پیکس، ایب کے ہونا، باڈی کو خوبصورت بنانا، جو کہ آپ کو پہننے، چلنے پھرنے، کھانے پینے میں بہت مدد ملتی ہے۔ آپ کے جو مائنڈ کیمیکلز ہیں وہ بہت ہائی اپ ہو جاتے ہیں، ہارمونز اچھے ہو جاتے ہیں آپ کے، بہت زیادہ چیزوں سے انسان جو ہے بہتر ہو جاتا ہے۔ جو کچھ بعض لوگ ہوتے ہیں کھانا کھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں جب من ہے میں نہیں کھا سکتا، وہ بھی کھا لیتے ہیں، ایکسرسائز کو ڈائجسٹ کر دیتا ہے۔ اچھا، ایکسرسائز بھی ہمارے یہاں دو طرح کی ہوتی ہے، آپ نے ایکٹرز کی بات کی ہے، ایکٹرز ہم بالی ووڈ دیکھتے ہیں، زیادہ تر ہالی ووڈ دیکھتے ہیں، معذرت کے ساتھ، اور یہ ہماری بدقسمتی بھی ہے کہ لالی ووڈ کو اتنا نہیں فالو بھی کیا جاتا اور نہ ہی دیکھا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ دو کیٹیگریز ہیں، ایک جو ہے وہ سکس پیکس بنانے کی، اس میں تگدوں میں لگے ہوئے باڈی مطلب بنانا نا، وہ جو مسکولر باڈی جسے کہتے ہیں، اور ایک وہ اکشے کمار ٹائپ بھی ہوتے ہیں جو ویٹ لاس کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو یہ دو، ان کو کس طرح سے ڈیفائن کریں؟ دیکھیں زندہ تو سبھی نے رہنا نا، اور صحت مند کے ساتھ رہنا۔ زیادہ ہیلدی وہ ہے، جہاں تک آپ نے کہا ہے کہ پاکستان کی انڈسٹریز کو نہیں دیکھا جاتا اور انڈیا کو دیکھا جاتا ہے، دیکھیں محنت جہاں ہوگی وہاں دیکھا جائے گا۔ پاکستان کی ڈراموں سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں، سوری ٹو سے، ڈرامہ انڈسٹری کمال ہے، اور باقی بھی انڈسٹری کمال تھی، پر اس میں محنت کم ہو گئی ہے، بجٹ ہوتا ہے، اپنے اپنے حساب ہوتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ جہاں دیکھیں میں خالی انڈیا کی یا پاکستان کی بات نہیں کروں گا، میں پوری ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ آپ فون کے ذریعے اب ہر بندے کی رسائی ہے، وہ دیکھ سکتا ہے جا کے کہ سب سے زیادہ ویڈیوز جو ہیں وہ ایکسرسائز کے اوپر لوگ بنا رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ جو ہیں گروپنگ جتنی زیادہ ہے وہ ایکسرسائز والے لوگ ہیں۔ آپ کسی کو بھی لے لیں، اگر کوئی بہت زیادہ باہر نہیں جا سکتا ہے، جس کو سیکیورٹی کا ایشو ہے، انہوں نے بھی گھر میں جم بنایا ہوا۔ مطلب کہ اگر کرونا کے اندر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ لوگوں نے گھر میں جم ہی بنائے ہیں، اور کوئی کام نہیں کیا۔ کیوں کہ صحت سب سے پہلے پریورٹی رکھتی ہے، مطلب کہ صحت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں۔ بچپن میں ایک ایڈ دیکھا کرتے تھے، صحت ہزار نعمت ہے، تب پتہ نہیں تھا، اب ہمیں پتہ ہے کہ کروڑ نعمت ہے، یعنی کہ یہ ہے تو دنیا ہے، یہ ہے تو بزنس ہے، یہ ہے تو آپ ہیں، یہ ہے تو فیملی ہے، یہ سب کچھ صحت ہی ہے۔ صحت ہے تو عبادت ہے، یعنی کہ جس طرح سے بھی آپ آئیں گے بات صحت کی ہوگی۔ آپ بالکل فٹ ہیں تو آپ کسی میں کھلاڑی میں بہترین ہیں، اگر آپ انفٹ ہیں تو آپ کسی چیز کے لیے بھی قابل نہیں ہیں۔ بات آتی ہے صحت پہ، آپ نے جو سوال کیا تھا کہ بھئی بچے بڑا شوق کرتے ہیں اس چیز کو کہ بھئی کیا کرنا چاہیے اس پہ بہتر۔ دیکھیں اب ہماری تھوڑی سی نا آگے اس چیز کو لے کر تھوڑی سی تبدیلیاں آ رہی ہیں، جو کہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہوں گا، جو میں نے آبزرو کیا، میں دیکھیں میں خود ایکسرسائز کرواتا ہوں، کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، سمجھاتا ہوں، لیکچرز دیتا ہوں اس کے اوپر، اور اس کا مطلب میرا مقصد کیا ہے، یہ میں نے کیا کیوں۔ اب بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ جو 9th کلاس کے بچے ہیں، میں اسکول میں جاؤں گا، گورنمنٹ اسکول میں جاؤں گا، جہاں پرمیشن لے کر ان بچوں کو میں لیکچر دیتا ہوں کہ اسی عمر سے شروع کرو۔
کوئی لوگ کہتے ہیں ہائٹ چھوٹی رہ جاتی ہے, کوئی کہتے ہیں ایسے ہو جاتا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں. 12-14 سال کی عمر سے ٹین ایج میں شروع کر دینی چاہیے. جو لوگ یہ شروع کروا دیں گے اپنے بچوں کو, ایکسرسائز کی طرف لے کے جائیں گے, ان بے فکر ہو جائیں. وہ ان کو گھر اکیلا بھی چھوڑ کے جا سکتے ہیں, وہ ان کو باہر بھی بھیج سکتے ہیں, کیونکہ وہ مائنڈلی اتنے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں کہ ان کو کوئی بندہ بھی چیٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ دماغ اسٹرانگ اور بندہ اسٹرانگ. تو 9th کلاس کے بچوں کو میں اسکولوں میں جا کے اس چیز کی لیکچر دیتا ہوں, یا آپ کچھ اور نہ کریں, ایکسرسائز کی طرف جائیں. پسندیدہ آپ کی ایکسرسائز کوئی بھی ہو سکتی ہے. میں تو ظاہر باڈی بلڈر ہوں, تو میں پریفر زیادہ باڈی بلڈنگ کو کرتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایکسرسائز کو پریفر کیا جائے زیادہ تر, وہ کوئی بھی ہو, ہر بندے کو پسند ہے. جیسے آپ نے اکشے کمار کا نام لیا, اس کو سلم رہنے کا شوق ہے, وہ چائنیز کو دیکھ کے اس پہ امپریس ہے باقی, لیکن اس کے بعد صرف اکشے ہی ہے, باقی نہیں ہے. باقی سب کے سب جتنے بھی آپ دیکھ لیں, پاکستان کے اندر ایکٹرز دیکھ لیں, انڈیا کے اندر, ورلڈ کے اندر, وہ سب باڈی بلڈنگ میں ہیں. 6 پیکس, ایب, بائیسیپس, ٹرائیسیپس, انہوں نے چیسٹ, ہر چیز کو بہتر کرنا ہے. کیوں کہ وہ جو ان کے ناپ کے کپڑے بننے ہیں نا, وہ اس شیپ کے آئیں گے. تو یہ بڑا ہوتا ہے, پاکستان کے اندر بھی بہت اچھا ہے. نئے بچوں کو چاہیے وہ شروع کریں ایکسرسائز, لیکن میں زیادہ تر پریفر کروں گا باڈی بلڈنگ کے لیے. اور مس باڈی بلڈنگ کے بارے میں آپ نے بات کی, باڈی بلڈنگ کہاں ہے, تو پورے ورلڈ میں باڈی بلڈنگ کر رہے ہیں ہم. پاکستان تو بہت اچھا سٹینڈ کر رہے ہیں. پاکستان کے انٹرنیشنل چیمپئن شپس بھی ہو رہی ہیں. اس کے بعد پہلے تو تقریباً کافی عرصہ پہلے کی بات ہے کہ بھئی 1-2 چیمپئن شپ کے لیے باہر جایا جاتا, تو اب تو ماشاءاللہ جو کہ ہیں پتہ چلتا سال کے اندر پتہ نہیں کتنی ٹیمیں جاتی ہیں باہر, اور تنظیمیں بھی اچھا کام کر رہی ہیں اپنا, اور اسپیشلی گورنمنٹ کی اس کے اوپر بڑا اچھا جو ہے نا وہ لیا ہے, فنڈس جاری کیے ہیں, ان کے بعد ان کی ہیلپ کرنی شروع کی ہے, اور ان کی ویلیوز کے مطابق ان کو رسپیکٹ دینا شروع کیا ہے. اور اس بار جو لوگ تنساز ہیں, جو ایتھلیٹس ہیں, وہ خوش ہو جائیں اس معاملے میں, جتنی محنت اتنا پھل. صحیح, یہ انشاءاللہ, یعنی کہ جتنی کوئی محنت کرے گا, اگر کوئی نیشنل لیول پہ کھیلنا چاہتا ہے وہ نیشنل لیول پہ کھیل سکتا ہے, اگر وہ اس کی خواہش ہے انٹرنیشنل پہ جانے پہ تو انٹرنیشنل بھی جا سکتا ہے. وہ پہلے مشکلات تھی, تو پہلے ہم یہ دیکھا کرتے تھے کہ بھئی 1-2 باڈی بلڈر بننے کے لیے بہت سارے اسپانسرز ڈھونڈنے پڑتے تھے, ان کو بڑی پریشانی ہوتی تھی, دوست یار احباب کو کہنا پڑتا تھا, کیونکہ اس میں ڈائٹ کا بڑا عمل دخل ہے. بہت مہنگی ڈائٹ ہے ایکسرسائز, یہ والی مہنگی ایکسرسائز ہے جو باڈی بلڈنگ ہے. مہنگی ڈائٹ کیا؟ مہنگی ڈائٹ دیکھیں جی, پروٹین سب سے مہنگا ہوتا ہے, چکن, مچھلی, انڈا. ہر بندہ ڈیلی بیسس پہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا, ان کو کرنا پڑتا ہے. ملٹی وٹامنس ان کو خیال رکھنا پڑتا ہے, جس میں جوسز وغیرہ آ جاتے ہیں, آپ کے پھل وغیرہ آ جاتے ہیں. تھرو ڈائٹ ہی آپ ریکمینڈ کرتے ہیں بیسٹ ہے, یا وہ سپلیمنٹس ملتے ہیں؟ دیکھیں اب تو نا سپلیمنٹس جو ہیں وہ ISO سے منظور شدہ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان میں کافی ریسرچ ہوئی ہوئی ہے. اب تو کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ اب تو سب پڑھے لکھے ہیں. کوئی بھی آج کل کے دور میں میرا نہیں خیال کہ کوئی بنا سرچ کیے اس چیز کو یوز کرتا ہے. اسٹیرائڈز بھی آپ کو پتہ ہی ہے نا, دیکھیں اسٹیرائڈز کے اوپر نا یہ تو غلط ہے, اسٹیرائڈز نہیں ہونے چاہیے. اور کس طرح کے کیسز کوشش کریں کہ ہارٹ کے بہت سارے کیمیکل باڈی سے بہتر ہے کہ اچھی باڈی کی طرف جائیں, سپلیمنٹس کی طرف چلے جائیں. اگر دیکھیں اسٹیرائڈ جو ہے نا یہ لاسٹ مومنٹس میں بندے کو دی جاتی ہے, جب وہ مرنے میں اور بچنے کے چانسز میں ہوتا ہے نا, تو وہ کہتا اب یا مرنے والا ہے یا بچنے والا ہے, اس کو کریں کیا, وہ اسٹیرائڈ لگا کے تھوڑا سی کوشش کرتے ہیں کہ بہتر ہو جائے. تو اگر وہ بہتر ہو بھی جائے تو اس کے بعد بھی اس کے سمٹمز رہتے ہیں, چلیں وہ سمٹمز تو برداشت کر لے گا نا, لیکن جب ہم لوگ صحت مند ہیں اپنے اندر, ہم اسٹیرائڈ ڈالیں گے تو یقین کریں کہ ہمارے تو ہر جو آرگنز ہیں وہ چینج ہوں گے, بڑے ہوں گے, مختلف قسم سے ہمیں پریشان کریں گے. تو اس لیے کوشش کریں کہ اس طرف نہ جائیں. اچھا جی, باڈی بنانے کے لیے کتنا آپ کو ڈیلی کتنی ایکسرسائز کرنی چاہیے, جم کے اندر کتنا وقت؟ دیکھیں جی, باڈی بنانے کے لیے سب سے پہلے گول دیکھا جاتا ہے کہ بھی گول کہاں کا ہے. اگر تو آپ کا مسٹر لاہور تک کا ہے تو اس کے لیے کیونکہ ایج ہوتی درکار ہوتی ہے. آپ ہائٹ کے اکارڈنگ نہیں بچوں کو ریکمینڈ کرتے ہیں؟ نہیں دیکھیں ایج کے مطابق ہے, دیکھیں ایج کے مطابق ہے. ہم نے تو اس میں ہائٹ نکلتی دیکھی ہے. کیا اس کے میجرمنٹس, اس میں جو لوگ سوچتے ہیں نا کہ باڈی بلڈنگ کی طرف ہم نے نہیں ڈالنا, جم میں نہیں ڈالنا, بچے کی ہائٹ رک جاتی ہے, یہ سب سے غلط چیز ہے. یہ غلط سکھایا گیا اور ان کو نالج نہیں ہوتی, وہ بس سنی سنائی باتیں لوگ کر دیتے ہیں. اس میں ایکسرسائز ہوتی ہیں اینٹی گریوٹی, ٹھیک ہے, جو اوپر کی طرف کھینچتی ہیں, ٹھیک ہے. ہم نے نیچے سے اس کو جوائن کرنا ہوتا ہے اور اوپر کی طرف باڈی کو کھینچتی. تمام کی تمام ایکسرسائزیں اس طرح کی ہیں, ٹھیک ہے. لیگز ہم ان بچوں کو نہیں لگواتے ہیں جو بچوں کی ہائٹ کا ایشو ہوتا ہے. باقی ہمارے پاس تو اس ٹائم ہائٹ کے لیے بہت سارے بچے آتے ہیں کہ جو ہائٹ جن کی نہیں نکل رہی, ہاں وہ پھیلنا شروع ہو گئے ہیں, ہائٹ چھوٹی ہے پھیلنا شروع ہو گئے ہیں, ہاں جی بالکل ٹالر نہیں ہے, پھیل گئے ہیں. تو اس کے لیے پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کی ڈائٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اور ان کو اینٹی گریوٹی ایکسرسائز لگواتے ہیں.
جو کہ اوپر کی طرف ان کو بلو کرتی ہے, اور ان کی جب باڈی پتلی ہوتی ہے تو خود بخود ہی وہ جو ہے نا ٹالر ہو جاتے ہیں. تو یہ اچھی بات ہے, ڈالنا چاہیے. یہ ضروری نہیں ہے کہ جی میرے بچے ہیں تو میں بچے کو نہ بھیجوں. دیکھیں بچے, آج کل بچہ کوئی نہیں ہے, آج کل میڈیا کا دور ہے, فون کا دور ہے, اور ہر چیز بندہ بڑا ہے, ہر چیز سامنے آ جاتی ہے, پڑھنے کے لیے آ جاتی ہے. تو جیسی یونیورسٹی بندے ڈھونڈتے ہیں موبائل ویسی یونیورسٹی ہے اس کے لیے. تو بچے آتے ہیں, ان کو بھیجنا چاہیے تاکہ ایکسرسائز کریں, تاکہ گھر کا ماحول بھی بہتر ہو, بچے چڑچڑے نہیں ہوں گے, ماں باپ کی فرما بردار ہوں گے. جب آپ اس کی ڈائٹ کا خیال رکھیں گے, ایکسرسائز کرے گا تو اس کو بھوک بھی لگے گی. سب سے پہلی بات, بچے موبائل فون میں دیکھتے ہیں, ان کو بھوک نہیں لگتی. جب بھوک کا ٹائم ہوتا ہے وہ برداشت کرتے رہتے ہیں, وہ فون کو دیکھتے رہتے ہیں, وہ بھوک کا ٹائم نکل جاتا ہے. جیسے ہی تھوڑا ٹائم کے بعد, سب جانتے ہیں اس بات کو کہ شدید بھوک کے اندر اگر آپ ویٹ کرتے ہو تو باڈی کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کھانا نہیں کھانے والا, وہ اندر سے فیٹ دے کے اس کو کنٹرول کر دیتی ہے, دوبارہ اس کو بھوک نہیں لگتی. اب یہ اسی طرح ہی ہے, جب بچے فون کی طرف دیکھتے ہیں, باقی چیزوں کی طرف دیکھتے ہیں, نہ سمجھ ہوتے ہیں, ان کو اتنا نالج نہیں ہوتا ہے, تو ماں باپ بھی اس کے اوپر نہیں سرچ کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بچہ بیٹھا گھر میں بیٹھا, باہر نہیں گھوم رہا, باہر کی طرف گیمز پہ نہیں جا رہا, کوئی طرف نہیں جا رہا, ویڈیوز گیم پہ نہیں جا رہا, بلیئرڈس پہ نہیں جا رہا ہے, تو بچہ چلو گھر میں تو ہے, ان کو لگتا ہے گھر, لیکن گھر میں جو آپ نے اس کو دے دیا وہ کھانے پینے سے عاطر ہو گیا. اب یہ بتائیں کہ جب اس کو ڈائٹ نہیں ملے گی, اس کا نیوٹریشن پورا نہیں ہوگا, نہ ہائٹ کو سمجھ میں آئے گا, نہ اس کا برین بڑا ہوگا, نہ ہی اس کی صحت اچھی ہوگی. جب وہ گھر میں بیٹھا ہے تو اس کی ڈائٹ کا بھی خیال رکھے. بچے پانی نہیں پیتے ذرا دن, فون پہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں, پانی نہیں پیتے ہیں سم ٹائم. پھر ان کو جو والدین ہیں ان کا خیال رکھیں, اگر گھر میں بٹھانا ہے تو ان کا خیال رکھیں کہ پانی ٹائم سے دیں ان کو, ٹھیک ہے, کھانا ٹائم سے دیں, اور ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں, تو وہ ٹالر بھی ہوں گے اور صحت مند بھی ہوں گے. یہ روٹین میں آپ نے تبدیلیاں بتائی ہیں, یا آپ نے ایسی ڈائٹ بتائی ہے, غذا میں کون کون سی. اچھا میں نے دیکھا ہے جو جم کرتے ہیں لڑکے, ظاہر ہے آفس میں بھی ہمارے بھی کرتے ہیں, تو ان کی ماشاءاللہ ڈائٹ بڑی اچھی ہوتی ہے, بڑا اچھا, اور وہ پھیکا کھانا کھاتے ہیں, اس میں مرچی نہیں ہوتی ہے, آئل نہیں ہوتا ہے, اور بہت کم اس میں سالٹیڈ سا وہ ہوتا ہے. دیکھیں اس سوال کے جواب میں, آپ ہی کے سوال میں جواب ہے اس بات کا. جیسے آپ نے بولا کہ آپ کے آفیسز کے بھی بچے ہیں, یہی نہیں ہر جگہ پہ جتنی کمپنی ہیں وہ سب جم جو ہے اب دے رہی ہیں, پہلے نہیں تھی. اب کوچوں کے لیے بھی بڑی خوشیوں کی بات ہے, جو لوگ زیادہ سیکھتے تھے ان کو جاب نہیں ملتی تھی, اب ان کے لیے خوشی کی بات ہے, کیونکہ ہر کمپنیز کے اندر جم ہے. اگر جس کمپنی کے اندر جم نہیں ہے وہ کمپنسیٹ کرتی ہے, وہ اپنے امپلائیز کو کہتی ہے کہ آپ کوئی جم جوائن کریں, فی ہم پے کریں گے. تو یہ سلپس ہمارے پاس بنتی ہیں, ہمیں اس چیز کا پتہ ہے, یہ سارا ٹھیک ہے, بہت اچھا ہے. اور یہ جو صورتحال آپ نے بتائی ہے, آپ کے سوال میں جواب میں نے کہا ہے کہ ڈائٹ اسی کو ہی اچھی لگتی ہے جس نے اپنے اوپر کام کیا ہوتا ہے, ایکسرسائز اپنے لیے کرتا ہے, اس کو کھانا بھی اچھا لگتا ہے, اس کو بات کرنی بھی اچھی لگتی ہے, اس کو یہ بھی یاد رہتا ہے کہ میں نے منہ دھونا ہے جا کے, اور میں نے اپنے آپ کو ویل ڈریس کر کے باہر جانا ہے. یعنی کہ آپ کے جو باڈی کے دماغ کے کیمیکل ہیں وہ آپ کو اتنا اسٹرانگ کر دیتے ہیں کہ یار تم نے اب ڈائٹ نہیں لیا ہے. یعنی کہ جو لوگ کہتے تھے کسی وقت میں, کہتے تھے یار میں پڑھ رہا ہوں, میں کام کر رہا ہوں, میں کھانا نہیں کھا سکتا, اب ان کو پتہ ہے میں زندہ رہوں گا تو بچوں کا کام کروں گا نا. صحیح. تو وہ اس لیے وہ اب ہر بندہ اپنے لیے سوچتا, وہ اسی وجہ سے وہ ایکسرسائز کرتا. اچھا خواتین کی بھی کچھ بات کر لیتے ہیں. خواتین گھر پہ رہتے ہوئے اپنی فٹنس کو کس طرح سے مینٹین رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ جو لوگ فیملی سے اپنی سے پیار کرتے ہیں, جو اسپیشلی ہر گھر میں جو آنرز ہسبینڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, گھر کا جو مین فرد ہوتا ہے, اور لیڈیز کا خیال رکھنا بھی اس کا فرض ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر میں آ کے ہر چیز کو پورا کرتے ہیں, ہماری ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے, لیکن وہ اس زندگی سے محروم ہے ہنسی خوشی والی, کیونکہ ان کو واپس آ کے پھر ایک ہی چیز ملتی, چڑچڑاپن ملتا ہے, اور بعد میں یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں کہ ہم تھک گئے, یہ ہو گیا, اب میرے میں ہمت نہیں ہے, تو یہ نہیں ہے, تو وہ بھی. تو جب وہ اس کا یہ خیال نہیں رکھیں گے اپنے پارٹنر کا, تو خوشی کی امید وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے بیسٹ آپشن ہے ان کو صبح واک پہ لے کے جائیں. سب سے پہلے صبح واک پہ, نماز فجر کے بعد اگر آپ کوئی بھی ہیں, اپنا کوئی بھی کام کرتے ہیں, کسی بھی ریلیجن سے ہیں, آپ صبح ہر کوئی اٹھتا ہے اپنے کام کے لیے, تو اسپیشلی اس کو مارننگ واک پہ لے کے جائیں. واک سے ان کو یہ بہتر ہوگا کہ صبح کی سیر ہوگی ان کی, یہ ایکسرسائز میں نہیں آئے گا, یہ ماحول کو چینج کرنے کا ایک آئیڈیا ہوتا ہے. نیت ہوتی ہے ایکسرسائز کی, اس کے بعد واپس آتے ہیں, تو شام کے ٹائم ہر گھر میں زینہ ہے, ہر گھر کے اندر کمرہ ہوتا ہے, اس کے اندر ایک میٹ مل جاتے ہیں. آج کل کے دور میں, آج کل میڈیا کا دور ہے, ہر چیز جو ہے وہ میڈیا کے اوپر اویلیبل ہے, آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, کسی استاد کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں, آپ کو اچھے سے اچھے ٹیچرز جو ہیں وہ ویڈیوز مل جاتی ہیں, انٹرنیشنل نیشنل, آپ کو ہر طرح کی مل جاتی ہیں, جو آپ کو چاہیے, جو آپ ایکسرسائز پسند کرتے ہیں اس کے اوپر آپ کو ویڈیو مل جاتی ہے, آپ اس کو
اس میں سے جو بہتر آپ کر سکتے ہیں, جو آپ کر سکتے ہیں, ایزی ہے. آپ جو مشکل سٹیپس لگا رہے ہیں وہاں آپ نہیں جانا ہے, کیونکہ وہ ٹرین ہوئے ہوتے ہیں کر کے. آپ مشکل چیز کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ 2 دن بعد چھوڑ دیں گے. آپ کا یہ تو کام ہی بڑا مشکل ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کر نہیں سکتے. آپ نے اس میں سے وہ چوز کرنی ہے جو آپ کے حق میں بہتر ہے. تو انشاءاللہ ود ان ویک آپ دیکھیں گے کہ جو دوسری مشکل ایکسرسائز ہیں وہ بھی آپ کر پائیں گے, کیونکہ ہر چیز کے لیے اپنے آپ کو عادت بنانا پڑتا ہے. عادت بنے گی تو ہی کام چلے گا. تو لیڈیز کے لیے سب سے بہترین چیز ہے, مشکل چیز کوئی نہیں ہے, ان کے پاس ہر چیز ہے. بچے اسکول چلے جاتے ہیں, ان کا ہر چیز تیار ہو جاتی ہے, اس کے بعد ان کے پاس 2 گھنٹے بچتے ہیں. جو بھی ابھی لیڈیز جم چل رہے ہیں وہ اسی طرح ہی ہیں, وہ بچوں کو بھیج کر اپنے گھر کا کام کر کے بعد میں 1 گھنٹے کا ٹائم انہوں نے جم میں رکھا. لیکن الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی لوگ جو ہیں اپنی فیملی کے ساتھ سمجھ گئے ہیں, وہ ان کو جم جوائن کروا رہے ہیں اپنے فیملی کو. ٹھیک ہے, ایک اچھا کوچ, فٹنس ٹرینر اسے آپ کہہ لیں, وہ ہونا کس حد تک ضروری ہے؟ وہ بہت ضروری ہے, وہی تو کام کی چیز ہے نا. ادھورا علم جو ہے وہ انسان کو غلط کرتا ہے. ادھورا علم کسی چیز میں بھی ہے. استاد سب استاد ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ایک استاد جو ہے کئی لوگوں کو ٹرین کرتا ہے. جو اس کے پاس ادھورا علم ہوگا تو باقی بھی ادھورے ہوں گے, کہیں نہ کہیں جا کے وہ پھنس جائیں گے, کہیں نہ کہیں, کیونکہ علم جو ہے وہ پوری اپنی طاقت مانگتا ہے اور پورے زور و شور سے اوپر لے کر آتا ہے. مثال کے طور پہ کہ وہ جو فٹنس ٹرینر ہے اس کی ویلیو اتنی زیادہ پڑھائی نہیں ہے, اس نے معمولی سے کام کیے ہیں, چھوٹے موٹے کام کیے ہیں, تو وہ آپ کو کہاں تک لے کے جا سکتا ہے؟ صرف وہ آپ کو وہیں لے کر جائے گا کہ تھوڑی سی باڈی سیدھی ہو جائے گی, وہ جو کہ لوہے سے بھی شیپ اپ ہو جاتی ہے. اس کے بعد اس کو پتہ ہی نہیں ہونا میں نے کیا کرنا ہے. اس کی جو کنڈیشنز ہوں گی, وہ جو اس کا شوگر لیول گرے گا, اس کے بعد جو اس کو ہیومیڈیٹی ہوگی, گرمی ہوگی, اس کے بعد چکر آئیں گے اسے, اس کو کون دیکھے گا؟ پھر ان چیزوں کو کون دیکھے گا؟ وہ کہے گا جی آپ اتنے انڈے کھاؤ, اتنا چکن کھاؤ, اتنا بیف کھاؤ. بھائی اس کو یوٹیلائز کیسے, اسے ہضم کیسے کرنا اس نے؟ اس کے بعد اس کے فائبر کیسے لگائے گا؟ جب اسے اس چیز کا علم ہی نہیں ہے تو زیادہ دور تک نہیں جا پائے گا. وہ زیادہ سے زیادہ بچے کو بیمار کر دے گا, بیماری کے بعد اسے یرکان ہو جائے گا یا اسے ٹائیفائڈ ہوگا. دونوں میں ایک چیز ہوگی, اسے لازمی ہوگی. تو جو قابل کوچ ہیں وہ ساتھ ساتھ ہر چیز کو لے کر چلتے ہیں. ڈائٹ کی اپنی ہیومیڈیٹی ہے, اپنی گرمی ہے. ڈائٹ جتنی زیادہ آپ استعمال کریں, مسالہ جات جتنے زیادہ استعمال کریں گے وہ آپ کو نقصان ہی دے گا. اچھا کیوں, میں نے دیکھا ہے چائنیز کو دیکھا ہے, کورینز کو دیکھا ہے, حالانکہ وہاں پہ بھی ہے باڈی بلڈنگ اور یہ سارا, بہت زیادہ اسپائس کھاتے ہیں وہ لوگ. ہم لوگ بھی اسپائس کھاتے ہیں لیکن اتنا زیادہ نہیں. اور جم میں جب ہمارے بچے, ایون لڑکیاں بھی جب ایڈمیشن لے لیتی ہیں یا جم کی لائف میں انٹر ہو جاتے ہیں پراپر, تو اسپائس سب سے پہلے بند کرواتے ہیں. اب اسی پہ بات کرتے ہیں. آپ کی آج کل جو یہ چیز ہے, چائنیز بہت اسپائس کھاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ کہ بھی کتنے عرصے سال پہلے ان کو نصیب ہی نہیں ہوتی تھی, وہ کھاتے ہی نہیں تھے, مرچ وغیرہ ہوتی ہی نہیں تھی, وہ پھیکا کھانا کھاتے, جیسے نوڈلز پھیکے پانی میں بوائل کر کے وہ کھاتے تھے. آج بھی جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اس طرح, یہ جو بہت زیادہ اسپائس کھا رہے ہیں نا, یہ دکھانے کے لیے ویڈیوز کے لیے ہیں, وہ اتنا زیادہ نہیں کرتے. دوسری, ان کے پاس قہوے بڑے اچھے ہیں, یہ نیچرل چیزیں کھاتے ہیں, جڑی بوٹیاں کھاتے ہیں. ہمارے طرح بہت ساری روٹیاں نہیں کھا لیتے, بہت سارے چاول جو ہیں وہ بریانیاں جو ہیں وہ تڑکے والی چیزیں نہیں کھاتے ہیں, وہ بوائلڈ کھاتے ہیں. وہ بوائل کھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ کوئی ایکسٹرا چیز نہیں کھاتے ہیں. وہ جتنا مرضی کھا لیں, ان کے بعد ان کا کام ہے انہوں نے اپنے قہوے استعمال کرنے ہیں. ان کے بعد ان کے پاس بہت ساری جڑی بوٹیاں ہیں, وہ استعمال کرتے ہی رہتے ہیں. گرم پانی, جی گرم پانی تو وہ چھوڑتے ہی نہیں کس صورت میں بھی. تو یہی ساری چیزیں ہیں جو وہ اسپائس کھا کے دکھاتے ہیں, تو وہ اس کو اسی طرح جو ہے نا ڈائجسٹ کرتے ہیں. ان کے پاس کافی چیزیں, سی تو وہ چھوڑتے نہیں, سی فوڈ تو وہ چھوڑتے ہی نہیں ہیں کسی صورت میں بھی. اور سی فوڈ خالی ایک ہی چیز نہیں, اس میں جڑی بوٹیاں بھی ہیں, سمندر کے اندر سے وہ جو نکال کے لاتے ہیں, وہ سارا کچھ بڑا کچھ ہے, بڑا کچھ ہے. تو وہ پھر ظاہر ہے جتنا ان کا سیٹ اپ ہے وہ کریں گے, ٹھیک, وہ اپنا لائف ہے ان کی, اپنا جو جدید ملک ہے وہ اپنے حساب سے چل رہا ہے. ہمیں بھی ہمارا ساتھی دوست ہے, دوست ملک ہے ہمارا, تو وہ ظاہر ہے اچھا ہے, بہتر. وہ وہی نہیں, اور بھی ہے, کورینز بھی ہیں, باقی اسپائس جو ہے پروٹینز کی طرف لے کے آنا. جیسے آپ نے بتایا تھا فش ہے, چکن ہے, بوائل ایگ ہیں, ایگ میں سے یولک کو ہٹا دیا جاتا ہے, ایگ وائٹ کا کہا جاتا ہے. جی وائٹ کا کہا جاتا ہے, اس لیے کیونکہ اس میں ہیومیڈیٹی نہیں رہ جاتی. اس کے بعد گرمی جس کو بولتے ہیں بچے کھانے کے بعد, کیونکہ جو اسپیشلی اس کی جو زردی ہے نا, اسپیشلی جو ہے وہ بہت ہارڈ ہوتی ہے, وہ جلدی سے ہضم نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ 1 سے 2 سے 3 کھانے کے بعد جو ہے نا وہ بھوک بھی ختم ہو جاتی ہے, اور اس کے بعد جو ہیومیڈیٹی باڈی میں ہیٹ ہونی شروع ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے وہ پھر ہم اس کو نہیں دیتے ہیں. اگر اس کو زردی کو نکال دیا جائے, 12-14 انڈے آپ آرام سے استعمال کر سکتے ہیں ایک ٹائم پہ. وہ ایک انڈے میں تو 3 گرام پروٹین, ہاں جی 3 گرام پروٹین, ویسے 7 گرام ملتی ہے,
ان کے ساتھ جلدی کے ساتھ 7 گرام پروٹین ہو جاتی ہے، ساتھ کولیسٹرول بھی آ جاتا ہے، ہیمیڈیٹی بھی آ جاتی ہے، اور وٹامنس بھی آ جاتے ہیں بیچ میں، تو وہ پھر اس کو نکال دینے سے 3 گرام ہی پروٹین بچتی ہے جو ایک انڈے کے اندر. پھر اس کے مطابق جو ہے جس نے سیٹل کیا ہوا 25 گرام پروٹین ڈیلی ٹائم پہ، تو اس نے پھر اس حساب سے انڈے لینے ہیں. اچھا اگر کوئی ویٹ لاس کرنا چاہتا ہے تو کیا اس کے لیے ایزی ٹارگیٹ کیا ہے؟ ایک مہینے کے اندر ایک نارمل آدمی چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو کتنا ویٹ آپ جم کر کے گرا سکتے ہو اپنا؟ دیکھیں جی جم کر کے تو بہت جلدی ہو بجائے جاتا کہ ہے. آپ ازمپک کی طرف آؤ، آپ کوئی خود اس طرح کے آرٹیفیشل یا کوئی جو جم کر جن کے بعد میں آپ کو سائیڈ ایفیکٹس اور آفٹر ایفیکٹس جو ہیں وہ برداشت کرنے پڑیں. نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. جم جو ہے نا اسپیشلی جم کرنے سے آپ کو وہ ایک چیز جلدی مل جاتی ہے. بے شک مثال کے طور پہ آپ ایک جگہ پہ پیدل جا رہے ہیں تو آپ نے ایک جگہ پہ پہنچنا ہے، تو آپ نے ٹائم سیٹ کیا کہ میں پیدل جاؤں گا، تو وہی آپ کو سواری لے لیں گے تو جلدی پہنچ جائیں گے. تو یہی چیز ہے کہ اگر آپ جم نہیں جاتے خود کرتے ہیں تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے. اگر جم جاتے ہیں تو وہاں گائیڈ لائن بھی مل جاتی ہے اور جلدی ہو جاتا ہے. اگر گھر میں آپ کرتے ہیں تو کئی طرح کی کمپلیکیشنس آ سکتی ہیں آپ کو، جیسے کہ ڈائٹ اوپر نیچے ہو سکتی ہے، باڈی ڈھلک سکتی ہے. جہاں فیٹ آپ نے ختم کرنے کی کوشش کیا، وہ فیٹ جو آپ کی اسکن ہے وہ تو لٹکے گی نا. پھر جم کے ساتھ اسکن نہیں لٹکتی، جم اس کو اسٹریچ کر دیتا ہے، کھینچ دیتا ہے، کیونکہ وہاں پر اسٹریچ ایکسرسائز ہوتی ہے، کانٹریکٹ اور اسٹریچ، یہ دو چیزوں پہ کام کیا جاتا ہے. مسل کو کھینچنا اور جوڑنا، یہ کام ہوتا ہے. جیسے اس کے ساتھ اسکن بھی کھنچتی ہے تو اسکن کی پرابلم نہیں رہتی ہے، اس لیے جم زیادہ بہتر ہے. اگر گھر میں کرنا ہے تو گھر میں بھی اسٹریچ ایکسرسائز ہو سکتی ہے، تو وہ گھر میں بھی کر سکتے ہیں آپ. لیکن وہ بات آتی ہے اسٹریچ ایکسرسائز کے اوپر. اگر آپ خالی بھوک کاٹنی شروع کر دیا آپ نے، تو وہ تو ظاہر سب کو پتہ ہے کہ جب خالی باڈی ہوتی ہے تو باڈی کو کھاتی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی بات. لیکن اس کے ساتھ اور بڑی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. آپ کا دماغ نہیں کام کرتا، آپ کی اور قسم کی آپ کو کوئی بیماری کا اٹیک ہو جاتا ہے، کیونکہ ویک باڈی کے اوپر ہمیشہ وائرسز کام کرتے ہیں. جی تو یہ چیز ہے، صحت مند باڈی ہو تو اس پہ جو وائرسز کام نہیں کرتے ہیں. یہ سب چیزیں ہیں لیڈیز کے لیے اسپیشلی جو ہے وہ کرنا چاہیے، ان کو جانا چاہیے. اگر آپ جم افورڈ نہیں کر سکتے، سوری ٹو سے، اگر مانتا ہوں جموں کی بڑی فیسیں ہیں، ہر بندہ جو یہ ہر بندے کی پہنچ میں ہونی چاہیے، ایزیلی آپ کے رینج میں ہے، اتنے مہنگے ہونی کوئی چاہیے، ہونی بھی چاہیے، رینج میں ہونی چاہیے. مسئلہ جو ہے نا وہ ہمارے وہ آ جاتا ہے سستی کا. جینے کا حق تو دیکھیں سب کو ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جم کرتے ہیں ان کے پاس ٹراؤزر شرٹ ہونا چاہیے، ہر چیز. بعضوں کے لوگ اس سے بھی نیچے زندہ رہنے کا تو ان کو بھی حق ہے، تو اس لیے کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ آپ جم جائیں. بہت شکریہ کاشف شیخ صاحب آپ کے آنے کا.